السلام علیکم. کلاس 8 اسلامیات کا ٹیچر حافظ محمد نوید آپ سے مخاطب ہوں. آج ہمارا 5واں لیکچر ہے. میرے بچوں، آج ہم اپنا 5واں لیکچر لینے جا رہے ہیں. سبق کا عنوان جو ہے عقیدہ آخرت اور تعبیر سیرت میں اس کا کردار. اور میرے بچوں، سوال نمبر 2 آج ہم پڑھیں گے عقیدہ آخرت کے بغیر نیکی اور حسن اخلاق کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی. وضاحت کریں. یہ آج کا ہمارا سوال ہے. تو بیٹے آپ صفحہ نمبر نوٹس کا جو ہے وہ 13 اوپن کر لیں تاکہ ہم اس سوال کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں. میرے بچوں، سب سے پہلے نیکی اور حسن اخلاق. پہلی ہیڈنگ ہماری کیا ہے؟ نیکی اور حسن اخلاق. میرے بچوں، اخلاق سب سے بڑی دولت ہے. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کے حوالے سے تو قرآن میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے محمد، بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا. اور میرے بچوں، حسن اخلاق جو ہوتا ہے وہ ایک بندہ مومن کی معراج ہے. اور میرے بچوں، نیکی اور حسن اخلاق ہوتا کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کے احکام کے مطابق کیا جائے وہ نیکی کہلاتا ہے. یعنی جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ نیکی کہلاتا ہے. نیز برے کاموں سے باز رہنا بھی نیکی ہے. یعنی گناہ پتہ چل جائے یہ کام گناہ ہے، اس سے بچ جانے کا نام بھی میرے بچوں کیا ہے؟ نیکی ہے. اسی طرح ہر وہ طرز عمل جس سے ہم دوسروں کے ساتھ پیش آئیں اسے اخلاق کہتے ہیں. میرے بچوں، ہم ماں باپ کے ساتھ آہستہ آواز سے بولے کیونکہ ہمارے رب کا یہ حکم ہے. اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائی چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں ان کے ساتھ بڑے ہی نرم لب و لہجہ کے ساتھ ہم کلام کریں گے تو ہمارا اخلاق اچھا ہوگا. مثلاً ہمارے والد صاحب ہمیں بلاتے ہیں کہ بیٹی ادھر آؤ، ہم آگے سے یہ کہیں جی ابو جی میں آ رہا ہوں، میں آ گیا. جی ابو جی آپ نے مجھے یاد کیا، حکم فرمائیں. اس طرح کے جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ الفاظ بولیں گے تو ماں باپ کا دل خوش ہوگا اور اس سے وہ ہمیں دعائیں دیں گے. اور میرے بچوں، اگر یہ اچھا ہو تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں. دوسرے بیٹے نیکی اور تصور آخرت. یہ تصور آخرت کے حوالے سے نیکی کا جو تصور ہے اس کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. اگر انسان کی زندگی سے آخرت کا تصور نکال دیا جائے تو لوگ نیکی سے بہت دور ہو جائیں گے. اگر میرے بچوں آج ہم قیامت کے دن کو بھول جائیں تو بیٹے ہم نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی صورت میں. ایک گناہگار شخص سے اس کے گناہوں کی باز پرس نہ ہو یا نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا اجر نہ ملے تو لوگ نیکی کرنا چھوڑ دیں گے اور برائی کی طرف مائل ہو جائیں گے. میرے بچوں، ہر لحظہ ہر لمحہ ہمیں آخرت کا تصور ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا ہو اور ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں. اور میرے بچوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے دن کو یوم جزا کہا ہے کیونکہ اس دن انسان کے ہر اچھے برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. حسن اخلاق اور تصور آخرت. پہلے تو نیکی کا قیامت کے دن کے ساتھ کیا تصور ہے. اب ہمارا جو اخلاق ہے، ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ ہمیں قیامت کے دن کیا فائدہ دے گا. ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہوگا جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جزا دیں گے، جنت دیں گے. میرے بچوں، جس طرح تصور آخرت کے بغیر نیکی کا تصور ناممکن ہے، اسی طرح تصور آخرت کے بغیر حسن اخلاق بھی ممکن نہیں ہے. کیونکہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگوں سے ہمیشہ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. میرے بچوں، جو دنیا میں جن کا یہ تصور ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے، تو میرے بچوں جن کے سامنے ہمیشہ آخرت کا تصور رہتا ہے تو ان کا میل جو لوگوں کے ساتھ بہت ہی برتاؤ اچھا ہوتا ہے. تو میرے بچوں، حاصل کلام میں ہمیں یہ بات مل گئی کہ ہم نے دنیا میں زندگی ایسی گزارنی ہے
اور ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہنا ہے، اور آخرت کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اخلاق اور نیک اعمال کو درست کرنا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔